بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنا چلا جائے یا اپنا عہدہ چھوڑ دے، اس کے بعد پھر اس کی برائیاں کرنا یا اس کو جو ہے نا چیزوں کو ڈسکلوز کرنا، یہ ادروائز بھی کوئی مورلی یا اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب جب سے باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد سے مسلسل جو ہے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی تھی، ہم نہیں دینا چاہتے تھے، اور ہم نے بہت ساری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل یہ ساری چیزوں کو ڈسکلوز کر ہی رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہمت کر کے اگر خان صاحب یہ بھی ڈسکلوز کر دیں کہ جب پاناما آیا تھا تو پاناما کے اندر نواز باقی چونکہ جب پاناما لیک ہوئی تو اس کے اندر بہت سارے لوگ پاکستانی بزنس مین، بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن اس میں صرف ایک ہی کیس کے بارے میں ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور پوری وہاں پہ ایک بڑے رسپیکٹڈ جج کو اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج لگایا گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ پھر اس کے فیصلے کیے گئے۔ وہ بھی اگر ہمت کر کے بتا دیں کہ یہ بھی جو ہے نا یہ کس نے کروایا اور یہ کیسے کروایا اور صرف ایک ہی کیس پورے پاناما میں ہوا، یہ بھی اگر وہ آج ہمت کر کے بتا دیں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا پن ہوگا۔ ادروائز تو جب لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو میں اپنا بیک فٹ بھی آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ اب اصل جو بات ہے نا جس کے اوپر خان صاحب کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ اگر اکتوبر نومبر تک بھی الیکشن چلے جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی دراصل ایکچول بات ہے، ان کو یہ بالکل یہ اناؤنسمنٹ کرنی نہیں چاہیے تھی۔ آج وہ اناؤنسمنٹ ان کے گلے پڑ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے۔ صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ان کا کوئی بہتر یا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ اگر وہ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک سوسائڈل اٹیمپٹ ہوگی۔ جو ریمیننگ ٹائم ہے، 2 صوبوں کی ان کے پاس حکومت ہے اور ان کی اے ڈی پی چل رہی ہے، ٹینڈرز لگے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ریمیننگ ٹائم ہے گورننس کے حوالے سے، بیوروکریسی، ان لوگوں کے کام ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے ایم پیز جو ہیں وہ وہاں پہ اپنا لوگوں کے ساتھ، ان کا ووٹر ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر وہ یہ ڈیسیژن جو ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں وہ جذبات میں آ کے اور سنی سنائی بات کے اوپر جس طرح کے ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو بات وہ ہوتے ہیں وہ فوری اس کے اوپر اپنا ری ایکشن دے دیتے ہیں، تو اگر تو یہ انہوں نے یہ ڈیسیژن کر لیا، میرا تو پہلے تو میرا یہ خیال ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ ان کا ایک بات ضرور تھی، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پریکٹیکل ہوگا اور یہ اسمبلیاں جو ہے نا وہ ڈیزالو ہوں گی۔ اسمبلیاں مجھے نہیں لگتا کہ ڈیزالو ہوں گی، یہ میں اپنی پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ ان کی بالکل یہ ان کی سیاسی طور کے اوپر یہ بہت ہی غیر دانش مندانہ فیصلہ یہ ہوگا اور پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا۔ اصل جو کام کرنے والے ہیں خان صاحب کے لیے، جو ان کے لیے سب سے مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈویژن لیول کے اوپر پارٹی کی جو تنظیم سازی ہے اس کو کر رہا ہوں اور ڈویژن لیول اوپر لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں ایک سیاسی مشاورت کا عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل یہی وہ ایکچول بات ہے جس کے اوپر انہیں فوکس کرنا چاہیے۔ جو ریمیننگ ٹائم رہتا ہے، بھلے الیکشن جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پہ چلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب الیکشن واقعہ ہی اپنے ہی ریمیننگ ٹائم جو رہتا ہے اسی کے اوپر ہوں گے۔ دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ان کی کنڈیشنلٹی یہ تھی کہ اگلا الیکشن جب ہوگا تو وہ مردم شماری کی بیس کے اوپر ہوگا، پھر اس کی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اسی طرح آپ اس کا ایک انٹرم سیٹ اپ بھی بننا ہے، آپ جتنی مرضی جلدی کر لیں اس سے پہلے ویسے بھی آپ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات جو ہے پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوگا۔ ٹائم بہت آگے چلا گیا، کیونکہ 8-9 ماہ جو پیچھے گزر گیا، یا تو اسی وقت الیکشن ہوتا جب خان صاحب جو ہے نا اس کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی، اس وقت اگر الیکشن ہوتا تو وہ وائبل تھا۔ اب الیکشن اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ہی ہوگا، تو اب ان کو اصل جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے جو ان کے لیے مسائل بھی ہوں گے، کیونکہ جب پارٹی پاپولر ہوتی ہے، جب لیڈرشپ پاپولر ہو جاتی ہے تو پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹکٹس کے لیے ایک ایک حلقے کے اندر ٹکٹس کے لیے 10-10 5-5 8-8 امیدوار آ جاتے ہیں، اور ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے۔
کیونکہ اس وقت جو ہے آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ یہ شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی ٹکٹ ایک اپنا جیت کی ضمانت سمجھی جا رہی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ پورے ہر جگہ کے اوپر ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے۔ میں جہانگیر ترین صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ 2013 کے الیکشن کے پیچھے جب یہ رزلٹ، انہوں نے کہا کہ ہم موسٹلی جو ہماری کانسٹیٹوئنسی تھی وہاں پہ ہم تیسرے چوتھے پانچویں نمبر میں بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل بلیسنگ ان ڈسگائز یہ ہے کہ اس وقت پاپولیرٹی کی وجہ سے ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر خواہ وہ پروونشل ہے یا وہ نیشنل ہے، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت پورے پاکستان کے اندر کینڈیڈیچر کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے پرابلم کیا ہوگا؟ پرابلم ان کے لیے یہ ہوگا کہ جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آئے گا تو وہ ایک ایک ٹکٹ کے لیے بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے، اور پارٹی کے لیے اس وقت انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا کہ ان میں سے کس کو وہ ایڈجسٹ کریں۔ اس کے اوپر آج ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی اگر وہ یہ کام کر لیں اور لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی آپ کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اگر یہ ہر کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر، انڈیویجول لیول کے اوپر وہ آج سے میٹنگ کرنا شروع کریں، لوگوں کو ریلائز کریں، وہاں پہ اپنا پورا ایک میکنزم بنائیں، فیڈ بیک لیں، جو ان کے اپنے تنظیمی کارکن ہیں ان سے فیڈ بیک لیں کہ حلقے کے اندر کس کی کتنی پوزیشن ہے، اس بیسس کے اوپر وہاں پہ مشاورت کریں، اور ابھی سے جو ہے نا اپنے کینڈیڈیچر کا جو ہے نا وہ انتخاب کریں، اور جو ریمیننگ لوگ ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، ان کو ایڈجسٹ کریں، اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اگر یہ ابھی سے ان کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کریں گے تو یہ آنے والے الیکشن میں جو اصل کام یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آج ہے کہ ایک لیڈرشپ کا کرزمہ ہے، لیڈرشپ پاپولر ہے۔ اب خان صاحب نے ہر حلقے کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ووٹ پڑا اور وہ جیتے بھی ہیں، لیکن جنرل الیکشن میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ خان صاحب پورے پاکستان میں خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے پھر جب آپ سیکنڈ فیز کے اوپر آتے ہیں، ایک پارٹی کی مقبولیت ایک پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی کی جو پولیٹکس ہے اس میں اس کینڈیڈیچر کی مقبولیت پھر آگے آ جاتی ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ کا انتخاب آپ نے کیا وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس حلقے کے اندر کتنی ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، پبلک اس کو کتنا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ جو مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے وہ تمام لوگ جو آپ کے پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان کا ساتھ اس کا کیا اٹیچمنٹ ہے، کیا وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کیا لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگ جو ان کے اپوزٹ کھڑے ہیں اور وہ بھی پارٹی کے اندر ہیں اور وہ بھی ٹکٹ لینے کے امیدوار ہیں، کیا ان لوگوں کو ہم ان کے سامنے کس طرح بٹھا سکتے ہیں اور ان کے آپس میں کس طرح ان کا جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر الیکشن ڈے کا ہوتا ہے، کہ وہ پھر الیکشن ڈے کے حوالے سے جو الیکشن ڈے کو جو اچھے طریقے سے مینیج کر لیتا ہے وہ پھر الیکشن جو ہے وہ ون کر دیتا۔ اب خان صاحب کا یہ ہے کہ ان کا جو اپنی پرسنالٹی کا کرزمہ ہے وہ موجود ہے، پارٹی جو ہے وہ پاپولر ہے، لیکن اب ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حلقے کے اندر ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایڈجسٹ کریں، ان کے اگر کوئی گریوینسز ہیں وہ سنیں، اس میں اگر 4 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس وقت اپنی کنونسنگ کر رہے ہیں اور اپنے حلقے میں گھوم رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید وہ ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، تو ابھی سے اس کے اوپر ورک کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پارٹی ہمیں اون کرے گی اور پارٹی ہمیں بعد میں ایڈجسٹ کرے گی۔ یہ کام کرنے والے ہیں۔ ابھی جو ٹائم رہ گیا ہے اس ٹائم میں ابر خان صاحب اگر یہی انسٹیبلٹی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں یہ ایک صورتحال رکھوں گا تو ملک جو ہے وہ آلریڈی انسٹیبلٹی کا شکار ہے، انتہائی برے اکنامک کنسٹرینٹس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو ان کو بجائے اس طرح کہ یہ ایسے ہی اناؤنسمنٹ کرنے سے جو ان کا خود اپنے لیے نقصان دہ ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تنظیم سازی کی طرف جائیں اور وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھیں۔ اگر وہ اپنا یہ مقبولیت کا یہ جو ان کا یہ ہے اگر یہ مسلسل چلتا ہے اور یہ الیکشن تک قائم رہتا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کو کہ اس ٹیمپو کو وہ برقرار رکھیں تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کو ووٹ پڑ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔